میرے ابو ریلوے میں ملازم تھے۔ اچانک زندگی کی گاڑی کو دھچکا لگا۔ وہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے ریلوے کے ایک حادثے میں ہم سے بچھڑ گئے۔ ان دنوں بھائی گریجویشن مکمل کر چکے تھے اور میں 8ویں میں تھی۔ اب زندگی کی گاڑی کو نئے سرے سے چلانا تھا۔ گھر کی بھاگ دوڑ بھائی جان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے ہمت کی، جو رقم والد صاحب کی محکمہ ریلوے کی طرف سے ملی، ایک دوست کے ذریعے ویزا خریدا اور دبئی چلے گئے۔ کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر۔ بھائی جان کو بھی یہ نقل مکانی راس آ گئی۔ وہاں ایک کمپنی میں انہیں اچھی ملازمت مل گئی۔ 2 سال وہ دبئی میں رہ کر کماتے رہے اور روپیہ جوڑتے رہے۔ ہم کو بھی خرچے کے لیے رقم بھجواتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے خاصی رقم جوڑ لی۔ ادھر امی بھی کفایت شعاری سے خرچ کرتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد اتنی رقم جمع ہو گئی کہ دبئی سے آتے ہی بھائی نے ایک نئی کالونی میں پلاٹ خرید لیا۔ اس پر ایک خوبصورت سا بنگلہ بنانا ان کا مقصد حیات بن گیا۔ وہ دوبارہ دبئی چلے گئے۔ اس بار وہ اچھی نوکری ملی اور وہاں خوب کمایا۔ جو کماتے والدہ کو بھجواتے تھے وہ بینک میں جمع کرتی جاتی تھی۔ سلمان بھائی 2 سال بعد لوٹے اور آتے ہی انہوں نے پلاٹ پر کوٹھی کی تعمیر شروع کرا دی۔ ان کی چھٹی 1.5 ماہ تھی۔ جاتے ہوئے مکان کی تعمیر کا کام خالہ زاد بھائی راحت کے سپرد کر گئے۔ اب سلمان بھائی کے قدم دبئی میں جم چکے تھے اور اچھے لوگوں سے واقفیت بن گئی تھی۔ محنتی اور ایماندار تھے۔ یہی دولت ان کے دامن میں تھی جس کا ثمر ملنے کا وقت آ گیا تھا۔ انہوں نے دبئی کے ایک مالدار آدمی کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا۔ رسوخ اس کا تھا اور محنت بھائی سلمان کی۔ خوب سرمایہ کمایا۔ کاروبار دن رات ترقی کرنے لگا۔ بس پھر کیا تھا، سلمان بھائی اپنے ذاتی کاروبار کی وجہ سے پہچانے جانے لگے۔ ہمیں بھی سب کچھ حاصل تھا، دولت، عزت، سکھ، چین۔ البتہ امی جان کو ہمیں بہانے کی فکر تھی۔ وہ پہلے بھائی جان کا گھر بسانا چاہتی تھیں۔ ان کے لیے لڑکی موجود تھی۔ ان کو بہو کی تلاش میں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سبیحہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ سلمان بھائی کی منگنی امی نے ان کے بچپن میں سبیحہ کے ساتھ کر دی تھی اور اب وقت آ گیا تھا کہ بھانجی کے ساتھ بیٹے کی شادی کر کے وہ خوشیاں گھر میں سمیٹ لاتی۔ اس بار بھائی دبئی سے آئے تو امی نے ذکر چھیڑ دیا، سلمان میں تیرا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ ماں جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ سلمان بھائی نے جواب دیا۔ میں اور بھائی یہ سمجھ رہے تھے کہ ماں سبیحہ کو بہا کر لانا چاہتی ہیں، لیکن جب انہوں نے ملنے جلنے والی عورتوں سے کسی اچھی لڑکی کو دکھانے کا تذکرہ شروع کر دیا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سبیحہ سلیقہ شعار، خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ بھائی کی بچپن سے منگیتر، امی کی سگی بھانجی، ہم اس سے اور وہ ہم سے محبت کرتی تھی، تو کیا وجہ کہ میری ماں اس کے ہوتے کسی اور لڑکی کا رشتہ تلاش کر رہی تھی؟ سبیحہ اور خالہ کا دل توڑ دینا مذاق تو نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میری ماں کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ ان دنوں کیسی باتیں کرنے لگی ہیں۔ سلمان کی بات تو یہ تھی کہ ماں نے کبھی خالہ اور سبیحہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اپنا ارادہ بدل چکی ہیں۔ وہ خالہ کے گھر پہلے کی طرح جاتی اور پہلے کی طرح ملتی جلتی تھیں۔ سبیحہ سے اسی طرح محبت جتلاتی تھیں جیسے پہلے جتلاتی تھیں۔ خالہ زاد بھائی راحت سے کوٹھی بنوائی۔ وہ اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر ہمارے کام کی نگرانی میں دن رات ایک کرتے رہے۔ اور بھی 100 طرح کے مسئلے تھے ہمارے جو وہ بلا تکلف راحت سے حل کراتی تھی، اور وہ بھی خالہ جی کہتے دوڑ دوڑ کر ان کے مسائل حل کرنے آتے تھے۔ یہ گویا راحت کی ڈیوٹی تھی کہ روز آ کر پوچھتے، خالہ جی کوئی کام تو نہیں؟ امی روز ہی ان کو کوئی نہ کوئی کام بتا دیتی تھی جیسے وہ ہمارے ملازم ہو۔ کیا آپ سبیحہ کو بہو بنانے کا ارادہ نہیں رکھتی؟ اور کیا آپ نے خالہ کو یہ بات بتلا دی ہے؟ ایک روز سلمان بھائی نے امی سے پوچھ ہی لیا۔ بے وقوف ہو تم، ابھی سے بتا دوں تاکہ وہ ہم سے دور ہو جائیں؟ ابھی تو مجھے راحت سے 100 کام
پڑھنے ہیں۔ کہہ دوں گی تو یہ لوگ ہمارے گھر کی دہلیز بھی پار نہیں کریں گے۔ ہم اکیلے ہیں، ہم کو رشتہ داروں کا آسرا بھی تو چاہیے۔ ماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ اف میرے خدا، اس روز تو مجھے امی جان کی خود غرضی پر بے حد رونا آیا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ ایسی لالچی ہو چکی ہیں، اپنے فائدوں کے لیے ان غریبوں کو کب سے فریب دے رہی تھی۔ جی چاہا کہ آج ہی جا کر خالہ سے تمام صورتحال واضح کر دوں، مگر میں امی سے ڈرتی تھی۔ یہ امر میرے بس میں نہ تھا۔ سارا زمانہ گھومنے کے بعد ماں کو ایک لڑکی پسند آ ہی گئی۔ بھائی اور میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے بات پکی کر دی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بہو امیر گھرانے کی ہو اور اس کے گھر والے صاحب حیثیت لوگ ہوں۔ سو ان کو ایک ایسی لڑکی پسند آئی کہ جس کی عمر اگرچہ زیادہ تھی، لیکن اس کے والد اور بھائی صاحب حیثیت اور اچھے عہدوں پر تھے۔ یہ امیر لوگ تھے، خوب سارا جہیز ملنے کی بھی توقع تھی۔ اگرچہ ہمارا گھر پہلے سے فرنیچر سے آراستہ تھا، مگر ماں کی آرزوؤں کا کیا کہنا۔ بھائی سلمان ماں کی آرزو کو مٹی میں نہ ملا سکے۔ ان کا جوش اور جنون دیکھ کر خاموش ہو رہے۔ لڑکی کا نام ہینا تھا، گوری چٹی، صحت مند، قد کاٹ بھی اچھا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں صبیحہ دبلی پتلی دھان پان کی تھی۔ 2-3 بار وہ لوگ ہمارے گھر آئے، ماں نے خوب خاطر تواضع کی۔ رشتہ طے ہو گیا تو امی نے سارے محلے میں مٹھائی تقسیم کی، ایک ڈبہ خالہ کے گھر بھی بھجوایا۔ ڈرائیور سے کہا، کہہ دینا خوشی کی مٹھائی ہے، سلمان میاں کی منگنی کی ہے۔ خالہ نے دروازہ کھولا، ڈرائیور نے ان کو ڈبہ دیا اور بتایا کہ سلمان میاں کی منگنی کے لڈو ہیں۔ خالہ کے ہاتھ سے ڈبہ زمین پر گر گیا، وہ دروازے کو تھام کر بیٹھ گئیں۔ ڈرائیور نے آ کر ماں کو بتایا تو وہ بس مسکرا کر رہ گئیں۔ مجھے خبر نہ تھی کہ میری ماں اتنی اذیت پسند ہوگی۔ اذیت بھی کس کو دی؟ اپنی سگی بہن کو، بھانجی اور بھانجے کو۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان پر جان نچھاور کرتے تھے۔ غریب تھے مگر ہم لوگوں سے سچی محبت کرتے تھے۔ خالہ آسیہ بڑی تھیں اور امی چھوٹی، لیکن انہوں نے چھوٹی بہن کو بڑا رشتہ دے رکھا تھا۔ ماں ہمیشہ ان پر حکمرانی کرتی آئی تھی۔ خالہ جب آئیں، امی کے سر میں تیل ڈالتی اور ان کے کنگھا کرتی، چوٹی بناتی۔ میری ماں پلنگ پر بیٹھ کر کہتی، آپا لا پانی تو پلانا۔ تب خالہ بیچاری دوڑ کر باورچی خانے جاتی۔ تبھی میں سوچتی تھی کہ ماں کو یہ رتبہ دولت نے دیا ہے کہ خالہ کی محبت نے۔ بھائی جان کی شادی کے کارڈ چھپ گئے۔ خالہ جان کو امی خود کارڈ دینے گئیں، میں ساتھ تھی۔ امی نے کہا تھا، آسیہ آپا اگر شادی میں نہ آئیں تو ہمیشہ کے لیے بہن کا رشتہ ختم کر دوں گی۔ صبیحہ کو بھی ضرور لانا، ورنہ علینا اپنے بھائی کے لیے مہندی نہ کھولے گی۔ خالہ آسیہ جیسی اعلیٰ ظرف عورتیں میں نے شاید ہی کہیں دیکھی ہوں۔ ایک حرف بھی شکایت کا لبوں پر نہ لائیں، کہنے لگیں، فاریہ فکر نہ کرو، میں سلمان بیٹے کی شادی پر ضرور آؤں گی۔ تاہم اس وقت صبیحہ کا چہرہ ایسا تھا جیسے بت کے چہرے ہوتے ہیں، جن کے نقوش خوبصورت ہوتے ہیں مگر ان میں روح نہیں ہوتی۔ اس کے دل کی جو حالت تھی وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ صبیحہ سے کوئی بات کروں۔ لگتا تھا اگر میں نے ہمدردی کے ایک نظر بھی اس پر ڈالی تو وہ زمین پر ڈھہ جائے گی۔ کچھ کہے بنا میں امی کے ساتھ خالہ کے گھر سے چلی آئی۔ وہاں تو ان کے آنسو نہ رکتے تھے، جن کو میری والدہ نے برسوں سے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ سلمان بھائی کی خیر سے شادی ہو گئی۔ خالہ، صبیحہ اور راحت اپنا منہ لے کر چلے گئے اور ہینا ہمارے گھر کی عزت بن کر آ گئی۔ صبیحہ جو تھی اب، مگر ہینا میرے بھابھی تھی۔ میرے اکلوتے بھائی کے سر پر سہرا بندھا تھا اور وہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ مجھے اس سے پیار کرنا تھا، ماں خود اسے دلہن بنا کر لائی تھی۔ اس میں اس لڑکی کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ مجھ کو اس کا لاڈ تو کرنا ہی تھا۔ رتبہ تھا اس کا گھر میں، وہ میری بڑی بھاوج تھی اور میں اس سے چھوٹی تھی۔ بھائی سلمان کا بھی خیال تھا مجھ کو۔ اب یہ ہوا کہ وہ مجھ پر حکم چلانے لگی، مگر میں ان پر واری صدقے قربان ہو جانے لگی۔ بھائی پیارے ہوتے ہیں تبھی تو بھابھیاں پیاری ہوتی ہیں۔ اگر وہ عزت پاتی ہیں، اچھی لگتی ہیں تو اپنے بھائیوں کی وجہ سے۔ اس پر اگر وہ ہم سے حسن سلوک سے رہیں تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے نندوں کے لیے۔ ہینا کے معاملے میں ایسا نہ ہو سکا۔ وہ بالکل غیر خاندان سے تھی
اس کو اپنے والدین اور بھائیوں کی دولت کا غرور تھا۔ بھابھی ہمارے بھائی کے ساتھ تو بہت خوش تھی، مگر ہم انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ میں جتنی ان سے محبت کرتی وہ اتنی ہی مجھ سے کھنچتی۔ امی کو تو ہینا نے ایک تنکے جتنی اہمیت نہ دی۔ بھائی 3 ماہ گھر پر رہ کر واپس دبئی چلے گئے۔ ان کو اپنے کاروبار کی فکر تھی۔ میں کالج جانے لگی کہ اب امی اکیلی نہ تھی، گھر میں بہو بھی تو ہے۔ یہ میری خام خیالی تھی۔ بھابھی کو کب امی کے پاس رہنا گوارا تھا۔ ان کا جب جی چاہتا میکے چلی جاتی، جب جی چاہتا لوٹ آتی۔ بھابھی امی سے پوچھتی تک نہ تھی کہ میکے جا رہی ہوں اور اتنے دن بعد لوٹوں گی۔ وہ ہم سے دلی طور پر کوسوں دور تھیں۔ پہلے ہر ماہ بھائی رقم امی کے نام بھجواتے تھے۔ جانے کیا ہوا کہ وہ روپے اپنی بیوی کے نام بھجوانے لگے۔ ہمارا کوئی اور تو کمانے والا نہ تھا۔ امی جان نے سارا پیسہ جو جمع کیا تھا بھائی کی شادی میں خرچ کر دیا تھا۔ اب ان کا ہاتھ تنگ رہنے لگا۔ بھابھی رقم اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتی، امی سے کہتی کہ خود اپنے گھر کا خرچہ وہاں سے چلاؤ جو تم نے بیٹے کی کمائی ماضی میں جمع کی ہے۔ جھگڑے کے ڈر سے کچھ دنوں تک تو امی خرچہ جوں توں چلاتی رہی، مگر ان کے پاس جب پیسے بالکل ختم ہو گئے تو انہوں نے ہاتھ اوپر کر دیے۔ بس پھر کیا تھا، بھابھی اور امی میں لڑائی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ تو میں روز کا معمول بن گئی۔ گھر کا سکون برباد ہو گیا، جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ وہ جو ہمارا خوشیوں کا چمن تھا وہاں بے سکونی نے ڈیرا جما لیا۔ جب کالج سے تھکی آتی، نظام درہم برہم ملتا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھر میں کچھ نہ رہا۔ اب امی کو بڑی بہن یاد آئی۔ جب پریشان ہوتی، آسیہ آپا کے گھر کے سوا انہیں کوئی اور گھر نہ سوچتا۔ وہ تسلی دیتی، محبت سے پیش آتی، کہتی فاریہ بیٹے کو خط میں سب احوال لکھ کر بھیجو تاکہ وہ گھر کے خراجات کو تمہیں علیحدہ رقم بھجوایا کرے۔ ان دنوں موبائل فون کا رواج نہ تھا، خطوط کا سسٹم رائج تھا۔ امی جواب دیتی، آپا کیوں کر اسے لکھوں، جبکہ سلمان جاتے ہوئے کہہ گیا تھا، اماں تم نے صاحب حیثیت لوگوں سے رشتہ جوڑا ہے، اب ان سے بگاڑنا نہیں، ورنہ یہ اپنی سی کر گزریں گے، اور جو بھی حالات ہوں خود فراست سے کام لینا اور مجھ کو ساس بہو والے جھگڑے سے دور رکھنا، ورنہ میں کاروبار چھوڑ کر ادھر الجھ گیا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اب میری ماں ادھر سے بھی چپ سادھنے پر مجبور تھی کہ سب ان کا ہی کیا دھرا تھا۔ ان دنوں کتنی پریشان رہتی تھی کیا بتاؤں، جی چاہتا کوئی تو ایسا ہو جس کے کندھے پر سر رکھ کر خوب روں۔ ان دنوں مجھ کو کسی اپنے کی بہت ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ تبھی ایک لڑکا میری زندگی میں آیا جس نے میری پریشان حالی کو نوٹ کیا۔ وہ میرا کلاس فیلو عباس تھا۔ حالات سے تنگ آ کر امی جان نے لوگوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے تاکہ میرے کالج کے اخراجات پورے کر سکیں۔ امی کو سلائی آتی تھی، خدا کا شکر ان کی محنت سے ہم ماں بیٹی کا خرچہ چل نکلا۔ بھابھی ہمارا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتی تھی، زیادہ تر باہر سے کھاتی تھی یا میکے جا کر رہنے لگتی، ہوٹل سے پکا پکایا منگوا لیتی۔ انہوں نے ہم سے کوئی تعلق ہی نہ رکھا سوائے اس کے کہ ہم سب ایک گھر میں رہتے تھے۔ میں پریشان ہو کر تمام حالات عباس کو بتاتی، وہ کہتا تم مجھ سے شادی کر لو، میں تم کو خوش رکھوں گا۔ بھلا بھائی کی رضامندی کے بغیر میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیوں کر سکتی تھی؟ روز روز اس کا ایک ہی سوال سن کر تنگ آ گئی۔ امی جان کو بتا دیا کہ کلاس فیلو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹے کو بتائے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، سلمان کا انتظار کرنا ہی ہوگا۔ ہمارے سالانہ امتحان ختم ہوئے تو عباس نے مجھ سے حتمی جواب مانگا، کہا کہ میں تم سے ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں اور تم جواب نہیں دیتی ہو، آخر تم کس مٹی کی بنی ہو؟ میں تمہارے ساتھ سنجیدہ ہوں اور تم ہوں ہاں نہیں کرتی ہو۔ مجھے اس کی عجلت پسندی پر غصہ آ گیا اور اس بات پر ہماری لڑائی ہو گئی۔ میں نے ضد ہو کے کہہ دیا کہ جب تک میرے بڑے بھائی دبئی سے نہیں آ جاتے میں تم کو کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ تم اگر انتظار نہیں کر سکتے تو بے شک چلے جاؤ میری زندگی سے اور پھر کبھی مت آنا۔
اگر اتنے انتظار کے بعد تمہارے بھائی نے ہماری شادی سے منع کر دیا تو قصہ ختم۔ میں نے غصے میں ایسا کہا تھا۔ وہ مایوس ہو گیا اور واقعی پھر کبھی نہ آیا۔ کچھ عرصے بعد بھائی جان آ گئے۔ گھر کا ماحول پھر سے اچھا ہو گیا کیونکہ بھائی سلمان کے سامنے امی سے بالکل نہیں لڑتی تھی۔ میرے اور امی جان کے دن فاقوں سے بھی گزرے تھے مگر بھائی کو بالکل بھی خبر نہ تھی۔ اب امی نے ان کے کان میں تھوڑی سی باتیں ڈالی کہ خرچے کی رقم مجھ کو الگ سے بھیجنا، بہو سے بار بار روپے لینا اچھا نہیں لگتا۔ سلمان بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چند دن رہ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھابھی نے پھر سے پہلا والا رویہ اختیار کر لیا تو بات دوبارہ لڑائی تک پہنچ گئی۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ بھابھی نے امی کو دھکا دیا اور ان کے بال کھینچے تو ظاہر ہے اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ گھر تو بھائی جان کے نام تھا۔ امی بھائی کے میکے جا کر بھی فریاد نہ کر سکتی تھی کیونکہ وہ تو بڑے لوگ تھے۔ امی کو اس برے وقت پھر سے خالہ یاد آئی اور وہ مجھ کو لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ جب امی خالہ کے گھر پہنچی ان کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ جو ہی خالہ نے دروازہ کھولا میری ماں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے آنسو پوچھے، کمرے میں لے گئی، تسلی دی۔ صبیحہ بھی یہ حال دیکھے پر پریشان ہو گئی۔ دوڑی ہوئی کچن میں گئی، شربت بنا لائی، اصرار کر کے امی کو کھانا کھلایا۔ صبیحہ نے قسمیں دے دے کر اپنے ہاتھ سے امی کے منہ میں لقمے دیے۔ یہ 2 روز سے بھوکی تھی، نڈال ہو رہی تھی، نکاہت کے مارے بات نہ ہو پا رہی تھی۔ میں چونکہ بھابھی کے منہ نہیں لگتی تھی ان سے بچی رہتی تھی۔ خالہ نے امی کو دوبارہ گھر جانے نہ دیا، کہا کہ تم بیٹے کو احوال سے آگاہ نہیں کر سکتی تو میں کروں گی، اب تم ادھر ہی رہو، وہاں جا کر بہو سے مزید بے عزتی کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالہ آسیہ نے سلمان بھائی کو خط میں تمام احوال لکھا۔ جو جواب آیا وہ حیران کرنے کو کافی تھا۔ انہوں نے لکھا کہ ہینا نے پہلے سے مجھے تمام حالات سے آگاہ کیا ہوا ہے، میں احترام کی وجہ سے چپ تھا، مگر یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اگر قصور میری بیوی کا ہے تو امی جان نے بھی کمی نہ کی ہوگی۔ بہرحال اگر امی جان ہینا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو جہاں ان کی خوشی رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا، میں امی جان کا خرچہ الگ سے بھجوا دیا کروں گا۔ اس جواب پر امی جان کا دل ٹوٹ گیا۔ سال بھر بھائی نے خالہ کے پتے پر امی کو خرچہ بھجوایا۔ سال بعد وہ آئے تو ہم سے ملنے خالہ کے گھر بھی آئے، جاتے ہوئے کہا کہ سارا قصور تو امی کا ہے، انہی کو بڑے لوگوں میں سمدھن بننے کا شوق تھا، انہوں نے ہی ہنا کا رشتہ تلاش کیا، سب کچھ ان کی مرضی پر ہوا، میں تو اپنی منگیتر ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا، میری ماں ہی نہیں مانتی تھی، اب میں سسرالیوں سے بگاڑ کر گھر تو نہیں اجاڑ سکتا، انہوں نے اپنے کیے پر صبر کرنا ہوگا، میں ایک بیٹی کا باپ ہو کر اور دوسرا ہونے والا ہے، اولاد کی خاطر صحیح مجھ کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں دبئی پہلے ہنا اور بچوں کو بلواؤں گا اور میں آپ لوگوں کو بلانے کی کوشش کروں گا، اس دوران طیبہ کا رشتہ آ جائے تو اس کی شادی کر دینا، میں شادی کے خرچے کے لیے رقم بھیج دوں گا۔ جب تک بھابھی پاکستان میں تھی سلمان بھائی ہم کو خرچے بھجواتے رہے، جو ہی وہ دبئی پہنچی یہ رقم آنی بند ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے بہت چاہا مجھے عباس مل جائے مگر رابطہ نہ کر سکی، جاتے ہوئے اس نے اپنا پتہ تک نہ دیا تھا۔ امی نے میرے رشتے کی پریشانی کا ذکر خالہ سے کیا، وہ بولی تم نے ہم کو اپنے جوڑ کا نہ سمجھا تو میری بیٹی نہیں لی، اب اگر ہمیں اپنے جوڑ کا سمجھو تو میرے بیٹے کے لیے طیبہ کا رشتہ دے دو، یوں تم بھی اکیلی نہ رہو گی بلکہ ہمارے پاس رہو گی۔ آپا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے خوشحالی پا کر مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ کو معاف کر دو، میں اب بہو بیٹے کے پاس نہیں رہ سکتی تو یہ کہاں جائے گی؟ خالہ نے بڑا دل کر کے مجھے بہو بنا لیا، اس میں کسی کی پسند ناپسند کا کوئی دخل نہ تھا، بس انہوں نے تو آسرا دیا تھا، وہ ہم سے پیار کرتی تھی، میں نے بھی اس رشتے کو غنیمت جانا کہ رہنے کو گھر تو مل گیا تھا۔ خالہ اگرچہ غریب تھی لیکن ان لوگوں نے عظمت سے شرافت تھی، راحت اگرچہ معمولی ملازم ہے
ہم روکھی سوکھی کھاتے ہیں مگر خوشی ہے۔ امی نے غریبی کے سبب سبیحہ کو ٹھکرا دیا۔ اس کا جہاں سے رشتہ آیا وہ پہلے امیر نہ تھے۔ سبیحہ کی شادی کے بعد اس کی قسمت سے ان کے کاروبار میں ترقی ہوتی گئی۔ یہ لڑکی کی قسمت ہے کہ آج سبیحہ دولت میں کھیل رہی ہے۔ سوچتی ہوں کہ حنا کے بجائے اگر سبیحہ ہی میری بھابھی بنتی تو آج ہمارے حالات کتنے مختلف ہوتے۔